أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. ان تین آیات کے اندر مالی معاملات کے ایک خاص انداز سے اور خاص طور پہ اس کے اندر وصیت اور اس سے متعلق گواہی کا ایک مسئلہ بیان ہوا ہے. لیکن ترجمہ سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر میں جو واقعہ ہوا تھا اس کو سمجھ لیں اور ساتھ دو بنیادی مسئلے سمجھ لیں تو ترجمہ سمجھنا آسان ہوگا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک مسلمان تھا، وہ سفر پہ تھا، مدینہ منورہ سے نکلا شام کی طرف. تجارتی سفر ہوتے تھے مختلف لوگوں کے. تو تجارت پہ راستے پہ اس کے ساتھ دو بندے اور تھے، دونوں عیسائی تھے. انہوں نے شام کے اندر جا کے تجارت کی، کچھ ساز و سامان وغیرہ جمع کیا. تو یہ جو مسلمان تھا یہ بیمار ہو اور بیمار ہو کر اسے اندازہ ہوا کہ شاید اب میں ٹھیک نہ ہو سکوں. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے جو سامان اس کا اپنا تھا، جتنا اس کا سامان بنتا تھا، اس کی ساری تفصیل ایک پرچی پر لکھ کر سامان کے اندر رکھ دی. اور ان دونوں جو ساتھی تھے، عیسائی تھے دونوں، ان کو بتایا کہ تم جب واپس جاؤ تو مدینہ میں میرے ورثاء کو، اگر میں مر گیا تو میرے ورثاء کو ہی میرا سامان حوالے کر دینا. خیر ہوا وہی کہ وہ مسلمان وہاں فوت ہو گیا اور پھر یہ لوگ اس کا سامان لے کے آ گئے. یہاں آ کر انہوں نے باقی سارا سامان تو ان کے ورثاء کو لٹا دیا، لیکن ایک پیالہ تھا اور اس کے اوپر سونے یا چاندی کا پانی لگا ہوا تھا اور اس کا نقش و نگار تھا، اور تقریباً مفسرین نے اس کی قیمت اس وقت کے لحاظ سے 1000 درہم لکھی تھی. بڑا کوئی قیمتی پیالہ تھا. انہوں نے وہ پیالہ اس سے نکال دیا، باقی سامان حوالے کر دیا، وہ پیالہ نکال لیا. تو جب سامان حوالے کر دیا، وہاں جا کے گھر میں ورثاء نے وہ سامان کھولا تو سامان کے اندر سے پرچی ملی. اب پرچی کے اندر تو ساری تفصیلات، اس کے اندر تو پیالے کا بھی ذکر ہے. انہوں نے دیکھا تو پیالہ ہے نہیں. تو ورثاء نے ان سے پہلے پوچھا کہ جب ہمارے مورث نے، ہمارے محترم نے سامان آپ کے حوالے کیا، اس کے بعد کوئی خرید و فروخت، لین دین، کوئی معاملہ تو اس نے نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سامان بند کر کے ہمیں دیے، اس کے بعد اس نے کوئی لین دین، کوئی خریداری پر اس کا کوئی معاہدہ نہیں کیا. انہوں نے بات پکی کر دی. پکی کرنے کے بعد اب انہوں نے کہا کہ سامان کے اندر تو پیالے کا بھی ذکر ہے، پرچی نکلی ہے، پیالہ تو اس میں ہے نہیں، لہٰذا تم خود پہلے اقرار کر چکے ہو کہ سامان بند کرنے کے بعد اس نے کوئی معاہدہ، کوئی معاملہ، کوئی خریداری فروختگی نہیں کی. تو پیالہ نہیں ہے تو ہمارا تو دعویٰ تمہارے اوپر ہے، پیالہ تم نے نکالا. لیکن اب ظاہر بات ہے، شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے تو وہ پھر گواہ پیش کرتا ہے، شرعی مسئلہ ہے. اب انہوں نے ورثاء نے ان پر دعویٰ کیا کہ آپ پیالہ آپ نے نکالا، تو اب گواہ ان کے پاس تھے نہیں. تو یہ بھی شرعی مسئلہ ہے کہ جب دعویٰ کرنے والے کے پاس گواہ نہ ہو تو جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے اسے قسم لی جاتی ہے. تو معاملہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسم لے لی، بڑی پکی قسم. وہ خاص طور پہ جو لکھا ہے نا کہ باقاعدہ قرآن میں ابھی ہم پڑھیں گے کہ ان کو خاص طور پہ نماز کے بعد جمع کر دو، اور خصوصیت کے ساتھ مفسرین نے عصر کی نماز کا وقت لکھا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے نماز کے بعد یا مسجد میں یا عصر کے بعد. یہ مطلب یہ تھا کہ عصر کا وقت عیسائیوں کے ہاں بڑا قابل احترام وقت ہوتا ہے، اور دوسرا بھی اس وقت سارے لوگ تقریباً کام کاج چھوڑ کر، جیسے عرب کا رواج تھا اس زمانے میں کہ عصر کے آس پاس تک بازاریں بند ہو جاتی تھی، مغرب تک سب لوگ یا مغرب سے پہلے یا مغرب کے فوراً بعد کھانا کھا کے سو جاتے تھے، جلدی سوتے تھے عرب. تو ایسے موقع پہ چونکہ سارے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، اکثر لوگ ہوتے ہیں، تو زیادہ لوگوں کے سامنے قسم لی جائے تاکہ بات اور پکی ہو جائے، ورنہ یہ ضروری نہیں. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسم لی، انہوں نے قسم اٹھائی، اور سی پکی قسم کا انہوں نے آگے ترجمے سے واضح ہو جائے گا کہ ہم بالکل جھوٹ نہیں بولیں گے اور ہم سچی بات کرتے ہیں، اللہ کے نام کی قسمیں کھائی کہ ہمارے اوپر کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں.
تو معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ جب ان کے پاس گواہ نہیں تھے، انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہمارے کیا ہے ہم نے پیالہ نہیں لیا، تو اب اسے تو کچھ تاوان نہیں لیا جا سکتا، یہ تو ہو گئے، چلے گئے، معاملہ ختم۔ لیکن کچھ وقت بعد مدینہ کی بازار میں ایک پیالہ سونار کے پاس ملا، اور جو نشانی وغیرہ کچھ ان کو اندازہ ہوا خراساں کو، جو پرچی میں لکھی تھی، اور اس سے کچھ اندازہ ہوا، تو ایسے کر کے ان کو کوئی شک پڑا کہ یہ وہی پیالہ ہے۔ کرتے کراتے اسی پیالے کی کھوج میں لگے کہ کہاں سے لیے، تو سونار نے کہا کہ وہ فلاں آدمیوں سے لیے۔ انہوں نے پھر ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے اب پھر جب بات کو بلوائی کہ یہ پیالہ تو ہمیں وہی لگ رہا ہے جو تفصیلات ہمارے سامنے کے پرچی میں ہیں، اور یہ ہمیں تو تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، لیکن عرب کے ہاں نشانات سے پہچان، قیافہ شناسی جس کو کہتے تھے، یہ باقاعدہ فن ہوتا، تو اتنے ماہر ہوتے تھے اس چیز میں، یہاں تک کہ جب ان کے قیافے کے واقعات بندہ پڑھتا ہے نا تو بڑا بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشکات میں ایسی روایت بھی آتی ہیں ایک بندے کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے صرف وہ چادر میں سویا ہوا تھا، چادر اوڑھ کے، اور اس کا انگوٹھا نظر آ رہا تھا، اور اس انگوٹھے سے اس نے اس کا نسب بتا دیا کہ فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں قبیلے سے۔ یہ حدیث میں بھی واقعات میں تھے، تو ہمیں تو یہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے کہ سونار کے پاس اور بھی بہت سارے پیالے ہوں گے، ان کو کیسے اندازہ ہوا؟ تو یہ قیافہ اور نشانات کا علم اور اس کی سمجھ یہ ان کی گٹی میں تھی عربوں کے ہاں، یہ بڑی گہری اس سے وہ رکھتے تھے، پہچان رکھتے تھے۔ تو اس لیے وہ کوج میں لگ گئے، اور کرتے کراتے سونار نے کہا ان آدمیوں سے لیا ہے، انہوں نے ان کو پکڑا، اور باتوں میں کرتے کراتے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ پیالہ تو وہی ہے جو آپ کے مورث کے سامان میں تھا، لیکن انہوں نے یہ پیالہ ہمیں فروخت کیا تھا، ہمیں فروخت کیا تھا۔ اب معاملہ ہو گیا الٹا، کیونکہ شروع والے معاملے میں ورثہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پیالہ انہوں نے چھپایا ہے، یہ انکار کر رہے تھے کہ ہم نے نہیں چھپایا، وہ گواہ پیش نہ کر سکے، اور انہوں نے قسم اٹھا لی، معاملہ ختم۔ اب معاملہ اس کے الٹ ہو گیا، یہ دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیالہ ہم نے خریدا ہے، کیونکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پیالہ تو وہی ہے لیکن ہم نے خریدا ہے، لیکن ورثہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے خریدا نہیں، آپ نے چھپایا۔ تب یہ دعویٰ کر رہے ہیں خریداری کا، تو پھر معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نے خریدا ہے تو گواہ لاؤ، گواہ تو تھے نہیں۔ ان سے کہا کہ قسمیں لے لیں، اور قسم کس سے لے لیں؟ قرآن کریم نے بتایا کہ بہتر یہ کہ دو ایسے آدمی جو میت کے زیادہ قریبی ہو، قریبی ورثاء میں سے ہو، وہ قسمیں اٹھائے۔ خیر معاملہ ان کے سبت ہوا، اور انہوں نے قسم اٹھا لی، اور اس طرح کر کے وہ پیالہ یا اس کی قیمت واپس ورثاء کے پاس آ گئی۔ ان 3 آیات کے اندر یہی اسی واقعے کے تناظر میں یہ تینوں آیات نازل ہوئی، اور اس میں یہ پورا معاملہ واضح ہوا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ اور اصل مسئلہ بھی یہی ہے شریعت کا کہ جب ایک آدمی کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے تو اپنے دعوے میں خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے گواہی اس کے ذمے ہے، اور اگر وہ گواہی ثابت نہیں پیش کر سکا تو جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے اس سے قسم لی جائے گی عدالت میں، شرعی عدالت میں۔ جب وہ قسم اٹھا لے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، قسم نہ اٹھائے انکار کرے تو معاملہ اس کے خلاف جائے گا، فیصلہ اس کے خلاف جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع سے جو بیان فرمائے وہ یہ کہ جب کسی کو موت قریب آئے اور وہ وصیت کرنا چاہے تو وہ 2 گواہوں کو بنائے، وصیت کرے، اور وہ 2 آدمی مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، اور اسی طرح پھر یہ دونوں گواہ اگر معاملہ کوئی کیا ہے غلط بیانی کا ہو تو پھر قسمیں لی جائے۔ تو یہ ساری باتیں جو 2 آیات 3 آیات کے اندر بیان ہوئی ہے، ان میں سے پہلی بات یہ وصیت کرنا، دوسری بات 2 آدمیوں کے سامنے وصیت کرنا، تیسری بات یہ 2 مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چوتھی بات کہ ان سے قسمیں لی جائیں جب معاملہ کیا ہو شک و شبے والا ہو، قسموں کے ذریعے سے معاملے کو حل کیا جائے۔ یہ 4 بنیادی باتیں، اور قسمیں بھی خاص طور پہ نماز کے بعد جو قرآن میں کہا، یہ چاروں باتیں فرض واجب نہیں ہیں، یہ صرف مستحب ہے، یہ صرف مستحب ہے۔ یہ وصیت کرنا، 2 آدمیوں کے سامنے وصیت کرنا، دونوں مسلمان ہو، قابل اعتماد ہو یا دونوں غیر مسلم ہوں، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ورنہ کسی کے لیے صرف مستحب ہے کیونکہ تاکہ آگے مالی معاملات میں کیا ہے لوگوں کے جھگڑے نہ کھڑے ہو جائیں۔ لہٰذا اگر کسی نے وصیت نہیں کی یا وصیت کی لیکن ایک آدمی کے سامنے کی اور اسی کو اپنا کیا ہے وصی بنایا جس کو وصیت کی جاتی ہے، اور اس سے معاملہ نماز کے بعد نہیں، مسجد میں نہیں، بلکہ گھر میں جا کے لوگوں نے حل کیا، اور قسمیں بھی اگر لینی پڑی تو گھر میں لے لی، تو اس سے معاملہ حل ہو جائے گا، قرآنی حکم کی خلاف ورزی نہیں۔ قرآن میں یہ 4-5 باتیں بنیادی یہاں بیان ہوئی ہیں، یہ ساری کیا ہے؟ مستحب، فرض واجب نہیں ہے۔ اور یہ خاص معاملہ ہے کہ جہاں غیر مسلموں کو گواہ بنانے کا، وصی بنانے کا قرآن کریم نے یہاں جو اجازت دی ہے، یہ کسی خاص معاملے میں، ورنہ وہاں پیچھے آیت گزر چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، تیسرے پارے میں، وہاں کیا ہے؟ وہاں یہ بات صاف طور پہ ہے کہ کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف گواہ نہیں بن سکتا۔ عام معاملات میں کسی معاملے میں غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف گواہ
نہیں بن سکتا. وہ اصل مسئلہ وہاں بیان ہے. اب آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، حین الوصیت، جب کہ وہ وصیت کا وقت ہو، تو کیا کرنا ہے؟ اثنان، دو گواہ بنانے ہیں، ذوا عدل، جو قابل اعتبار ہو، منکم، تم میں سے ہو یعنی مسلمان ہو، او آخران، یا کوئی دو آدمی ہو، من غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہو یعنی غیر مسلم ہو، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر میں ہو. یہ بھی واقعات ہے، ورنہ یہ وصیت اور دو آدمی یا ایک آدمی گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر ظاہر بات ہے وصیتوں کی ضرورت سفر میں پیش آتی ہے کہ میں نہیں پہنچ سکا، تو اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت، اور موت تمہارے سر آ گئی، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ دو گواہ بنا لینے. تحبسونہما، تم ان گواہوں کو روک سکتے ہو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. فیقسمان باللہ، وہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں گے. ان ارتبتم لا نشتری به، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، اگر تمہیں شک ہو، معاملہ شک و شبے والا، بات یقینی نہیں ہو رہی، تو قسمیں لینا ہے. لا نشتری به ثمنا، اور وہ قسمیں اٹھائیں گے کیا کہ اللہ کی نام کی قسم کھاتے ہیں، اگر تمہیں کوئی شک ہے، ہمارے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے، تو ہم اللہ کا نام پیش کرتے ہیں. لا نشتری به ثمنا، ہم اس گواہی پر کوئی قیمت نہیں لیتے. ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہمارا کوئی قریبی کیوں نہ ہو، کوئی قریبی کیوں، یہ گواہی ہم قریبی ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہے، بلکہ خالص اللہ کی عظمت کی وجہ سے دے رہے ہیں. ولا نکتم شہادت اللہ، اور ساتھ گواہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے. انا اذا لمن الآثمین، ورنہ ہم گناہگار ہو جائیں گے. یہ تو اس طرح کی قسم کہیں گے، اللہ کی نام کی قسم، کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی دنیاوی نفع نہیں چاہتے. ہم اگرچہ کوئی آدمی ہمارا قریبی کیوں نہ ہو، یہ گواہی اس کے خلاف بھی جا رہی ہو، ہمیں اس سے کوئی شروکار نہیں ہے، ہم اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق گواہی نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم گناہگار ہو جائیں گے. فإن عثر، پھر اگر معلوم ہو جائے، علی انہما استحقا اثما، یہ بات کہ ان دونوں نے گناہ کیا ہے، یعنی جھوٹی گواہی دی ہے، جیسے قسمیں انہوں نے جھوٹی کہی تھی نا، تو فآخران، پھر اور دو، یقومان مقامہما، جو ان سابقہ گواہوں کی جگہ کھڑے ہوں گے، ابو ورثہ والا، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کے خلاف یہ گناہ کے مستحق ٹھہرے. یعنی دو اور گواہ آئیں گے، کن لوگوں میں سے؟ ان لوگوں میں سے جن کے خلاف یہ سابقہ گواہ گناہگار ٹھہرے ہیں، یعنی یہ اس فریق والوں کے خلاف، ان میں سے، ورثہ میں سے، الاولیان، جو میت کے قریبی ہو. فیقسمان باللہ، وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائیں گے. لشہادتنا احق من شہادتہما، اور ساتھ ہی بھی کہیں گے کہ ہماری گواہی، لشہادتنا، ہماری گواہی، احق من شہادتہما، ان سابقہ گواہوں کے مقابلے میں حق پر مبنی ہے، کیونکہ انہوں نے جھوٹ کا بولا تھا. وما اعتدینا، اور ساتھ گواہی بھی کہیں گے کہ ہم ظلم نہیں کرنے والے. انا اذا لمن الظالمین، ورنہ ہم ظالم ہو جائیں گے. ذلک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ طریقہ، کیا طریقہ؟ کہ جب میں غفیر میں بہت سارے لوگوں کے سامنے، خاص طور پہ نماز کے بعد جب لوگوں نے خاص نماز پڑھی اور اللہ کا خوف دل میں بیٹھ گیا، ایسے وقت میں اس طرح قسموں کے ساتھ گواہی دے دینا، یہ زیادہ قریب ہے کہ اب لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کا خوف دل میں ہوگا. ذالک ادنی، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے، ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ وہ گواہی پیش کرے اس کے طریقے کے مطابق. او یخافوا، یا کم از کم ڈرے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی قسموں کو رد کیا جائے گا بعد ایمانہم، دوسرے فریق کی قسموں سے، تاکہ لوگ پھر جھوٹی قسمیں نہ کریں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واسمعوا، خوب اللہ کے احکام سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ گناہگاروں کو ہدایت نہیں دیتے. ساتھ یہ مسئلہ تو ہو گیا دنیاوی مسئلہ، اور یہ بھی سبق ہمیں مل گیا کہ کل کے درس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری آخرت، ہدایت، علم صحیح، ہدایت، اور مذہبی لوگوں کو مذہبی رہنما اور پیشوا بنا کر آخرت بنانا، سب آیات میں یہ بات تھی نا، اور اس آیت میں کیا ہے؟ ساری دنیاوی معاملات کا حل، تاکہ یہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہماری آخرت بھی سنوارنا چاہتے ہیں، اور ایسی باتیں بیان کر کے ہماری دنیا بھی سنوارنا چاہتے ہیں. گواہی ہے، قسم ہے، وصیت ہے، مالی معاملات کی صفائی ہے، سب دنیا میں کام آنے والے. تو قرآن ہمیں دنیا کے معاملات میں بھی اصول بتاتا ہے، آخرت کے سوال بھی تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب